تو کہ عبد ہستی نادیدہ ہے، سیل ہے ساحل سے دامن چیدہ ہے، باغ ہستی میں شجر بن جڑ پکڑ، دل لگا غائب سے اور حاضر سے لڑ۔ ہستی حاضر ہے کیا تفسیر غیب، بنتی ہے دیباچہ تسخیر غیب، ماں سوا تسخیر کی خاطر بنے، امتحان تیر کی خاطر بنے۔ کن سے حق نے ماں سوا پیدا کیے، دے دیا ہے غیر حق پر حق تجھے۔ فرحت عقدہ کشائی کے لیے زحمت عقدہ کشائی چاہیے۔ تو کلی ہے تو چمن تعمیر کر، ذرہ ہے تو مہر کی تسخیر کر۔ کار نادر ہے اگر ممکن تو کر، شیر برف دہر کا پگھلا جگر۔ جس نے محسوسات پر قبضہ کیا، ذرے سے تعمیر عالم کر لیا جس نے ملائک کو شکار، پہلے آدم پر کیا تھا اس نے وار۔ پہلے محسوسات کی کھولی گرا، تب ہی موجودات کی کھولی گرا۔ کوہ و صحرا کیا ہیں بحر و بر، تختہ ہائے مشق ارباب نظر۔ ہے تیری کم آگہی کی انتہا، عالم اسباب کو دوں کر دیا۔ کھول غافل دیدہ مغمور کو، دوں نہ جان اس عالم مجبور کو۔ اس کا مقصد ہے تیری توسیع ذات، یہ جہاں ہے امتحان ممکنات۔ یہ نظم اس موضوع پہ ہے کہ جو زندگی ہے مسلمان کی، اگر اس کو توسیع دینا ہے تو جو قوتیں ہیں دنیا کی اس کو تسخیر کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے مسلمان، یہ جو تو نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اندیکھے پیمانے وفا باندھ رکھا ہے، اور یوں تو طوفان کی طرح ساحل کی قید سے آزاد ہو گیا ہے۔ درخت کی مانند اس گلزار کی خاک سے اٹھ، دل غائب سے لگا، اللہ تعالیٰ سے لگا، اور حاضر و موجود کے ساتھ لڑ، یعنی اللہ تعالیٰ سے خود کو وابستہ کر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی نفی کر، اسے بالکل اہمیت نہ دے۔ موجود اور حاضر کا جو وجود ہے، اور یہ غیب کی تفسیر ہے، اور غیب کی تسخیر اس ذات کی معرفت کی تمہید بن جاتی ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ دیتی ہے۔ جو لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے صرف تسخیر ہی کے لیے ہے، اور بس اس کا سینہ صرف تیر کا نشان ہے، اور بس مطلب یہ ہے کہ انسان افضل کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی اور توحید پہ مکمل ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اس کائنات کو مسخر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہنے سے یہ کائنات وجود میں لے کے آئے تھے تاکہ انسان اسے تسخیر کرے اور اپنے تصرف میں لا سکے۔ دھاگے میں الجھاؤ کے اندر گرہ ہونی چاہیے تاکہ وہ سلجھاؤ کے لطف کا باعث بن سکے، یعنی انسان مشکلات میں جتنا گھرے گا اتنا ہی انہیں دور کرنے میں اسے ایک خاص لطف حاصل ہوگا۔ کیا تو غنچہ ہے؟ یعنی اگر تو غنچہ ہے تو خود یعنی اپنی ذات کو چمن سمجھ، اور اگر تو شبنم ہے تو سورج کو تسخیر کر، فتح کر۔ اگر تجھ سے کوئی انوکھا کام ہو سکتا ہے تو اپنی ایک گرم پھونک سے اس برف کے شیر کو پگھلا دے۔ جس کسی نے اس کائنات کو اپنے تابع کر لیا، اس نے گویا ایک ذرے سے ایک دنیا تعمیر کر ڈالی۔ وہ ذات کہ جس کے تیر نے فرشتوں کا سینہ زخمی کر دیا، فرشتوں کو خلافت کا منصب نہ ملا، اس نے پہلے آدم کو فتراک میں سب سے اوپر باندھا، یعنی حضرت آدم کو
اولیت سے نوازتے ہوئے انہیں افضلیت دی، اس لیے کہ انہوں نے کائنات کی ہر چیز مسخر کر لی تھی۔ حضرت آدم ہی نے سب سے پہلے کائنات کی گتھی کو سلجھا دیا، پھر موجودات کی تسخیر سے اپنی ہمت کو آزمایا۔ دنیا میں یہ جو پہاڑ ہے، یہ صحرا ہے، یہ دشت ہے، دریا ہے، سمندر ہے اور خشکی ہے، سب دانشور لوگوں کے لیے، ان کی بصیرت کے لیے تختہ تعلیم ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، تو جو افیون کے اثر کی بنا پر سویا ہوا ہے، اس دنیا کو حقیر کہتا ہے، اٹھ اور نشے میں ڈوبی ہوئی اپنی آنکھیں کھول اور اس عالم مجبور کو حقیر نہ کہہ۔ مطلب یہ کہ بے شک یہ کائنات، یہ انسان خدا سے مختار کے سامنے مجبور ہے، لیکن چونکہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اس لیے اس کائنات کو حقیر اور پست کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس دنیا بنانے کا مقصد مسلمان کی ذات کو وسعت دینا ہے۔ یہ مسلم کے ممکنات کی آزمائش ہے۔ جو کائنات تخلیق ہوئی ہے تو یہ مسلم کی جو توحید پر مکمل ایمان کامل رکھتا ہے، شخصیت کی توسیع کی خاطر ہے، اور اس سے یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس مسلم میں کون کون سی یا کتنی قوتیں ہیں جن سے وہ کام لے کے پوری دنیا میں توحید کی اشاعت کر سکے۔ نادیدہ کہتے ہیں اندیکھا، ہستی حاضر کائنات کا وجود، ما سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے، عقدہ کشائی کھولنا سلجھانا، شیر برف کے شیر، سرد ممالک کے بچے پہاڑ پر چڑھی ہوئی برف سے راستے میں شیر بنا دیتے ہیں، جسے دیکھ کر گھوڑے اور دوسرے جانور خوفزدہ ہو کے بھاگ اٹھتے ہیں۔ محسوسات، محسوس کی جمع مراد کائنات، دنیا۔ ممکنات، ممکن کی جمع جو باتیں ہو سکیں۔